مومنین کرام، قرآن مجید فرقان حمید سورہ فتح کی جو آخری آیات ہیں اس میں خداوند تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب اور اپنے محبوب کے ساتھ دینے والے، اس حبیب پر ایمان لانے والے، اس حبیب پر مرنے والے، اس حبیب پر قربان ہونے والے اور دین اسلام کی حفاظت کرنے والے اور دین کی نگہبانی کرنے والے اور دین لانے والے کو حق اور سچ سمجھتے ہوئے ان کے سامنے تسلیم ہونے والوں کی خصوصیات اور نشانیاں بیان کی ہیں۔ یہ یاد رکھیں، یہی خصوصیات، یہی نشانیاں آپ کے زمانے کے امام کے ساتھ دینے والوں کی بھی ہوں گی۔ یہ آپ اس چیز کو اس کے ساتھ ملائیں۔ جو آج خصوصیات جو ہیں یہ جو بیان ہو رہے ہیں، یہی خصوصیات ان لوگوں کی ہوں گی جو امام زمانے کے ساتھ دینے والے ہوں گے، امام زمانے کے جو مددگار ہوں گے، جو امام کے آواز پہ سب سے پہلے لبیک کہنے والے ہوں گے، ان کی خصوصیات بھی ایسی ہوں گی، یہی خصوصیات ہوں گی۔ نمبر 1 بتا دیا تھا کل، 2 خصوصیتیں جو عرض کیا تھا کہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، دشمن کے مقابلے میں سرسخت ہیں، اپنوں کے درمیان بہت نرمی رکھنے والے ہیں، بہت مہربان ہیں، نرم ہیں، بہت ہی مہربان ہیں۔ یہ ایک خصوصیت ہے یہ۔ تو آپ اندازہ کریں، اگر ہمارے اندر یہ چیز نہیں ہے تو ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ یہ خصوصیات پیدا کریں۔ دیکھیں، انسان میں نے عرض کیا تھا ذاتی طور پر نہ برا ہے نہ ذاتی طور پر اچھا ہے، اچھائی بھی حاصل کر سکتا ہے، برائی بھی حاصل کر سکتا ہے، اور آپ اس دنیا میں مختار ہیں، اللہ نے آپ کو فاعل مختار بنا کے بھیجا ہے۔ یہاں جو ہے وہ جبر نہیں ہے، کوئی طاقت آپ کو نہیں روکتی ہے، یا کوئی طاقت آپ کو جو ہے مسجد کی طرف نہیں لاتی ہے۔ اپنے ارادے اور اپنے اختیار سے آپ مسجد میں آتے ہیں، اپنے ارادہ اور اختیار سے آپ عبادت الہی بجا لاتے ہیں، اپنے اختیار اور ارادے سے مسجد کی طرف نہیں آتے ہیں۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی طاقت آپ کو روک رہی ہے یا کوئی طاقت آپ کو کھینچ کے یہاں لا رہی ہے، ایسا نہیں، باہر کی کوئی طاقت آپ کو کھینچ کے یہاں نہیں لا رہی۔ کیوں؟ خدا نے اعلان کر دیا ہے لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں ہے۔ تو سب سے کمال کا انسان وہ ہیں جو اپنے فکر اور اپنے سوچ اور اپنی عقل کے ذریعے سے ہی وہ بندے خدا بنے، بندے خدا بنے، اپنے فکر، اپنے سوچ اور اپنے ایمان کی روشنی کے ذریعے سے برائی سے بچے۔ یہ کمال، کمال اسی کا نام ہے کہ اپنے سوچ، فکر اور اپنے ایمان کی روشنی کے سائے میں برائی سے بچے، گناہ سے اجتناب کرے، گناہ سے بچے۔ یہ کمال ہے، کمال اسی کا نام ہے۔ اگر جو ہے وہ میں کسی سے ڈر کے یا سماج سے ڈر کے، معاشرے سے ڈر کے یا کسی کے سے ڈر کے اگر میں کوئی گناہ نہیں کرتا ہوں تو یہ میرا کمال نہیں ہے۔ صرف اور صرف جو ہے اللہ سے ڈریں اور اللہ سے ڈرتے ہوئے گناہ نہ کریں۔ اگر آپ کو کہا جائے یہ جناب جو ہے یہ پیسے ہیں آپ لے لیں، آپ یہ میرے پیسے لے لیں، بے عنوان ایک رشوت آپ کو دے دیں، یہ پیسے لے لیں، میرا یہ کام کریں، یہ ناجائز کام ہے، جائز کام نہیں ہے، یہ ناجائز کام ہے، یہ کام کریں، تو اس وقت آپ کہیں میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ یہ کمال ہے، یہ کمال ہے۔ جب گناہ سامنے آ جائے تو اس وقت کہیں میں اللہ سے ڈرتا ہوں، وہ ہو گیا بندے خدا۔
اللہ کا بندہ ہو گیا وہ، یعنی اللہ سے ڈرتے ہوئے اس گناہ کو چھوڑ دے، ترک کر دے۔ ہاں نماز کے لیے آتا ہوں اس لیے کہ تاکہ میرے جاننے والے اور یہ لوگ جو ہے وہ دیکھو بے نمازی ہے یہ، تاکہ ان کے تہمت سے بچنے کے لیے آتا ہوں، ان کی باتوں سے بچنے کے لیے نہیں۔ وہ نماز نہیں، اس کو نماز نہیں کہا جاتا، اس کو عبادت نہیں کہا جاتا۔ عبادت وہ ہے جو اللہ کی معرفت ہو جس میں، اور یہ کہیں کہ میں اس کا بندہ ہوں اور اپنی بندگی کا اظہار کرنے کے لیے اس کے گھر میں جاتا ہوں، اس کی بندگی کا اظہار کرنے کے لیے میں تیرا بندہ ہوں۔ ایک جو ہے وہ آیت اللہ تھا، وہ ایک مسجد میں بیٹھا ہوا تھا، ایک نوجوان آیا، آ کے جو ہے وہ نماز جو ہے وہ ایسے جیسے آج کل پڑھتے ہیں، ہاں آٹومیٹک ڈیجیٹل جو ہے وہ کیا ہے نماز جس کو کہتے ہیں، یعنی جدید دور کی نماز، ہاں جدید دور کے تقاضوں کی نماز جس کو کہتے ہیں۔ تو یعنی اس نے آ کے جو ہے وہ ایسے نماز پڑھی تو آیت اللہ نے کہا کیا کرتے ہو؟ وہ کہا کچھ بھی نہیں کرتا ہوں۔ نہیں ابھی جو کرتے تھے وہ کیا کرتے تھے؟ کچھ بھی نہیں، کیا کرتے تھے؟ تو کہا نماز تو میری نہیں ہے، مجھے بھی پتہ ہے میری یہ نماز نہیں ہے، لیکن میں آ کے جو ہے یہاں آ کے صرف یہ بتانا چاہتا ہوں اے پروردگار میں تیرا باغی نہیں ہوں، میں تیرا باغی نہیں ہوں، اس کو ظاہر کرنے کے لیے آتا ہوں، میں تیرا باغی نہیں ہوں۔ اس آیت اللہ کو بڑا پسند آیا، اس کے بعد کہتا تھا اے خدا میں تیرا باغی نہیں، یعنی اس کے بارگاہ میں نہ آنا یہ دلیل ہے وہ باغی ہے خدا کا، خدا کے سامنے وہ بغاوت کرتا ہے۔ آنکھ اس کے سامنے نہ جھکنا، اس کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اس اللہ کے ساتھ وہ بغاوت کر رہا ہے، اس اللہ کے مقابلے میں وہ کھڑا ہوا ہے اور اپنی طاقت کا جو ہے مظاہرہ کر رہا ہے، میں جو ہے وہ کیا ہے کسی سے ڈرنے والا نہیں۔ تو یہ عبادت یعنی اللہ کے سامنے اپنی بندگی کا اظہار کرنا۔ نماز کیا ہے؟ نماز اسی کا نام ہے۔ آ کے جو ہے وہ کیا ہماری نمازوں کا محتاج ہے خدا؟ ہم سب نمازی بنے تو کیا خدا کی خدائی میں کوئی جو ہے وہ کیا ہے اضافہ ہوتا ہے؟ نہیں۔ ہم سب بے نمازی ہو گئے تو کیا خدا کی خدائی میں کوئی کمی آتی ہے؟ نہیں، بلکہ میں نماز پڑھتا ہوں، میں عبادت کرتا ہوں تو میرا مقام بڑھتا ہے، میری عظمت بڑھتی ہے، میرے اندر پاکیزگی آتی ہے، میں شیطان سے دور ہوتا ہوں، اس پروردگار کے قریب ہوتا جاتا ہوں۔ یعنی اس عبادت کے ذریعے سے کیا ہے؟ شیطان کو رد کرتا ہوں اور شیطان کو یعنی مسترد کرتا ہوں اور اس اللہ کے قریب آ جاتا ہوں اس عبادت کے ذریعے سے۔ تو یہاں پر بھی سورہ فتح میں خداوند تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کے جو اسلام کو، دین اسلام کو، نبی کریم کو سچ مان کے حق سمجھ کے تسلیم کیا ہے، ان کی نشانیوں میں سے ایک یہ نشانی ہے، میرے حبیب کے ساتھ رہنے والے، میرے حبیب کی مدد کرنے والے، میرے حبیب کی نصرت کرنے والے، یعنی تراہم رکعا سجدا، کیا آپ نہیں دیکھتے ان کو؟ ان کے رکوع دیکھو کیسے خوبصورت رکوع ہیں، ان کے سجدے دیکھو کیسے خوبصورت سجدے ہیں، نہیں دیکھتے ان کے سجدوں میں کتنا خضوع اور خشوع ہے، نہیں دیکھتے ان کے یعنی رکوع میں کتنا خضوع اور خشوع ہے۔ جب رکوع میں جاتے ہیں، سجدے میں جاتے ہیں تو صرف اللہ ان کے نظروں میں ہے، کوئی اور چیز نہیں، اسی کے لیے جھکتے ہیں، باہر کسی کے لیے نہیں جھکتے ہیں،
کسی طاقت کے سامنے کبھی سر نہیں جھکایا انہوں نے، تیری بارگاہ میں آتے ہیں تو پھر جو ہے وہ سر جھکاتے ہیں۔ کیوں سر جھکاتے ہیں؟ اس لیے کہ سید الساجدین کے ماننے والے ہیں۔ کیوں جھکاتے ہیں؟ اس لیے سید الساجدین کے پیروکار ہیں، سجدے کرنے والے اور تمام سجدے کرنے والوں کے سردار کے پیروکار ہیں، اس کے جو ہے وہ ماننے والے ہیں، اس کے مقتدی ہیں، تو آ کے جو ہے وہ سر جھکاتے ہیں۔ تو انشاءاللہ سجدے کے بارے میں بھی آپ کو انشاءاللہ بتائیں گے۔ پروردگار محمد اور آل محمد